لاہور سے کراچی آنے والے طیارے کا دل دہلا دینے والا خوفناک منظر سامنے آ گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں طیارہ گرا وہاں قریبی چھت پر CCTV کیمرہ نصب تھا، جس سے جہاز سے گرنے کی مکمل ویڈیو سامنے آ گئی۔ اور دوسرا، بعض لوگوں نے خود اپنے موبائل کے کیمرہ سے جہاز سے گرنے کے منظر کو اپنے موبائل کے اندر محفوظ کر دیا۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پائلٹ کو کس وقت پتہ چلا کہ طیارہ گرنے والا ہے، اور وہ طیارہ گرنے سے پہلے کیا کرنا چاہتا تھا، اور وہ خوش نصیب مسافر جو اس حادثے میں بچ گئے، انہوں نے اس خوفناک دل دہلا دینے والے منظر کے بارے میں کیا کہا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 22 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور انتہائی خوفناک واقعہ رونما ہوا۔ عوام کورونا کے خوف سے زندگی گزار رہی تھی کہ یہ ایک اور المناک حادثہ پیش آ گیا۔ PIA کی پرواز PK8303 میں 99 مسافر سوار تھے، جس میں 91 مسافر اور 8 عملے کے اراکین تھے۔ اس مسافر طیارے میں صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں، جنہیں ریسکیو ٹیم نے جائے حادثہ سے فوری طور پر نکال دیا، اور ایک خوش نصیب ایئر ہوسٹس تھی جو کسی وجہ سے جہاز میں سوار نہ ہو سکی۔ دوسرا، حکومت کی جانب سے کورونا کی وجہ سے اس جہاز میں کم مسافروں کو بٹھایا گیا تھا تاکہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھا جائے۔ اگر سب سیٹ فل ہوتی تو بہت سارے لوگ اس حادثے کا شکار ہو کر مر جاتے، اور بعض ایسے مسافر بھی ہیں جن سے فلائٹ مس ہو گئی۔ اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فلائٹ سے لیٹ ہو گئے۔ جہاز میں 2 شخص موزانہ طور پر زندہ بچ گئے ہیں، کیونکہ جہاز جب کریش ہو تو بچنے کے چانس 1% بھی نہیں ہوتے۔ ان 2 خوش نصیبوں میں سے ایک مسافر محمد زبیر، جو جہاز سے زندہ بچ گئے ہیں، انہوں نے جہاز کے اس خوفناک حادثے کے بارے میں بتایا کہ جب وہ لاہور سے چلے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ کراچی پہنچنے پر پائلٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم لینڈ کرنے والے ہیں، لیکن پائلٹ نے جہاز فوراً اوپر اٹھا دیا۔ اس دوران پائلٹ 15 سے 20 منٹ جہاز کو چکر لگواتا رہا، جس کے بعد اس نے پھر اعلان کیا کہ وہ لینڈ کر رہے ہیں۔ پائلٹ کے اعلان کے 2 سے 3 منٹ بعد ہی جہاز کریش کر گیا۔ محمد زبیر کے مطابق طیارہ گرنے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے ارد گرد آگ دیکھی، اور ایک طرف روشنی دیکھ کر انہوں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر اس طرف جانا شروع کر دیا، اور وہ اس حادثے سے مجازی طور پر بچ گئے۔ محمد زبیر اس وقت سول ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اس حادثے میں ان کے دونوں ہاتھ، ٹانگیں اور چہرہ جلس گیا ہے، لیکن ابھی ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے پورے پاکستان میں فلائٹ آپریشن بند تھی، اور لوکل گاڑیوں کی سروس بھی بند تھی۔ یہ تمام لوگ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں سے دور، فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ جیسے ہی فلائٹ آپریشن بحال ہوا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ اب گھر جائیں گے اور عید اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے۔ انہی میں سے ایک مسافر عمر راشد کی پوسٹ بھی وائرل ہو گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 ماہ لاک ڈاؤن کے بعد آج وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، جن کی اس پوسٹ نے سب کو افسردہ کر دیا۔ ابھی ہم آپ کو 2 فوٹیج دکھائیں گے۔ پہلی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ جہاز بلڈنگ کے بہت قریب سے جا رہا ہے اور تھوڑا سا دور جا کر کریش ہو گیا۔ ایک نجی چینل کے مطابق طیارہ جب بلڈنگ کے اوپر سے جا رہا تھا، اس وقت جہاز کا پچھلا حصہ کسی بلڈنگ سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے پائلٹ جہاز پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور جہاز کریش ہو گیا۔ کیونکہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو چکے تھے، ایسی حالت میں جہاز کا کسی بلڈنگ سے تھوڑا سا بھی ٹکرا جانا جہاز کے کریش ہونے کا سبب بن گیا۔ عمومی طور پر آج تک جتنے بھی جہاز کے کریش ہوئے ہیں، اس میں ایک ایسا سانحہ بھی ہوا ہے جس میں جہاز کے دونوں انجن فیل ہو گئے تھے، اور پائلٹ نے زیادہ اونچائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاز کو گلائیڈ کر کے ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ وہ ویڈیو ہم نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پائلٹ نے جہاز کو دونوں انجن بند ہونے کی صورت میں ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیا۔ لیکن ادھر معاملہ مختلف تھا۔ جہاز کی ہائٹ بھی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے پائلٹ اس طریقے کو استعمال کر کے لینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ویڈیو میں نظر آنے والی دوسری فوٹیج ایک گھر کے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، اس سے ریکارڈ کی گئی۔ اس فوٹیج میں طیارے کو بہت تیزی سے گھروں کے اوپر سے زمین کی طرف گرتے دیکھے جا سکتا ہے۔ جہاز گھروں کے بہت قریب تھا، اور ذرا سا دور جا کر جہاز کریش ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی، جس کے منظر کو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کراچی میں تباہ ہونے والے طیارے کے پائلٹ نے 19 منٹ پہلے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی، کیونکہ پائلٹ نے ٹریفک کنٹرول سسٹم سے رابطہ کیا کہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے، لیکن ہنگامی لینڈنگ کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے جہاز پھر ہوا میں بلند ہو گیا، جس کا محمد زبیر نے بھی اپنے بیان میں بتایا کہ پائلٹ نے لینڈ کرنے کا کہا،
लेकिन फिर हवा में ऊपर चला गया। थोड़ा हाइट में जाने के बाद पायलट ने आखिरी हरबे के तौर पर सिस्टम को पंप किया और जहाज के पहिए खुल गए, मगर उस वक्त तक जहाज का एक इंजन फेल हो चुका था। पायलट ने अपनी महारत से जहाज को दूसरे इंजन के भरोसे एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जहाज का दूसरा इंजन भी फेल हो गया। दोनों इंजन फेल होने की सूरत में पायलट ने जहाज को ग्लाइड करके एयरपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक निजी टीवी के मुताबिक जहाज का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकरा गया, जिसकी वजह से पायलट इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल नहीं कर सका और जहाज नीचे गिरकर क्रैश हो गया। इस वीडियो में आप पायलट और एयर कंट्रोल ट्रैफिक की आखिरी गुफ्तगू भी सुन सकते हैं। You are carrying out Delhi ready. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, जिस पर एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने कहा आपके सामने दोनों रनवे बिल्कुल खुले हैं, आप किसी भी रनवे पर जहाज को लैंड कर सकते हैं। उसके फौरन बाद राब्ता मुनक़ते हो गया और जहाज गिरकर क्रैश हो गया। एक और ऐनी शायद के मुताबिक त्यारा गिरने से पहले जहाज के पहिए खुले हुए थे, लेकिन जहाज के एंड पर आग लगी हुई थी और जहाज इमारतों से टकराता हुआ कुछ दूर जाकर क्रैश हो गया। दोस्तों, एक साबिक रिटायर्ड पायलट का कहना है कि ऐसे बहुत कम चांस होता है कि जहाज के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। ये बात समझ से बाहर है और तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे कैसे मुमकिन हुआ। आखिर में मिलकर इन सब के लिए दुआ करते हैं जो इस हादसा में शहीद हुए कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।